بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام کے ایک باغ میں خیرو مالی باغ میں پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس وقت وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ اسے اپنے بیتے ہوئے دن بری طرح سے یاد آ رہے تھے، جب وہ شیخ غلام علی کے ہاں کام کرتا تھا۔ کتنا خوش تھا وہ شیخ جی کے ہاں۔ شیخ صاحب اس پر کیسے مہربان تھے، اس کا کتنا خیال رکھتے تھے، اس کے کام کی کتنی قدر کرتے تھے۔ اور وہ کیسی بری گھڑی تھی جب وہ اس شہر سے جانے لگے اور ایسے شریف آدمی کی نوکری سے اسے الگ ہونا پڑا۔ اور اب وہ نئے آقا کے ہاں کام کرتا تھا، گلزار خان کے ہاں۔ یہ خان صاحب شیخ جی کی بالکل ضد تھے، بہت کنجوس، بد مزاج اور بہت چڑچڑے، بہت ناقدرے۔ چاہے کوئی کتنی ہی محنت کرے، چاہے کوئی کتنا ہی کام کرے، پر ان کا منہ سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ ان کا لڑکا دلدار خان باپ سے بھی 2 قدم آگے تھا۔ خیرو مالی ان 2 پاٹوں کے بیچ میں پس رہا تھا، مگر آدمی وفادار تھا۔ سب تکلیفیں جھیل رہا تھا اور جیسے تیسے نبھا رہا تھا۔ وہ اپنے خیال میں محض برابر پانی دے رہا تھا۔ اتنے میں ایک نرم سی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا تو ایک شریف آدمی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے پوچھا، بھلا خیرو مالی کو بھی تم جانتے ہو؟ خیرو جھٹ سے بولا، میں ہی ہوں خیرو مالی، کیا بات ہے سرکار؟ میرے لائق کوئی کام؟ شریف آدمی نے پوچھا، شیخ غلام علی کو جانتے ہو؟ اپنے پرانے آقا کا نام سن کر خیرو کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ بولا، میں خوب جانتا ہوں، بلہا انہیں نہ جانوں گا؟ برسوں ان کا نمک کھایا ہے، خدا ان کی سی عادت سب کو عطا کرے۔ شریف آدمی نے خیرو کی طرف غور سے دیکھا اور یہ اطمینان کر کے کہ جو حلیہ اسے بتایا گیا تھا خیرو بالکل ویسا ہی ہے، بہت غمگین انداز میں بولا، تو بھئی تمہیں یہ سن کر افسوس ہوگا کہ شیخ جی کا انتقال ہو گیا ہے۔ خیرو کو یہ خبر سن کر ایک دھچکا سا لگا اور اسے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے اس دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شریف آدمی بھی رو رہا تھا۔ اس نے گلا صاف کرتے ہوئے رک رک کر کہا، شیخ جی مرتے ہوئے تمہیں دعائیں دے گئے ہیں اور تمہیں ایک تحفہ بھی بھیجا ہے۔ کوٹ کی جیب سے تھیلی نکال کر، یہ 2000 کے نوٹ ہیں، تم نے شیخ جی کی بہت محنت، ایمانداری اور وفاداری سے خدمت کی ہے، یہ رقم اس کا انعام ہے۔ خیرو بالکل کھو گیا ہے، جیسے کسی نے اس پر جادو کر دیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد حواس ٹھکانے ہوئے تو وہ شریف آدمی جا چکا تھا۔ اس وقت خیرو کے دماغ میں پہلی بات آئی وہ یہ تھی کہ اس نوکری کو لات مارے گا اور زندگی کے باقی دن آرام و اطمینان سے گزارے گا۔ اب یہ دولت اسے حفاظت سے رکھنا تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی، اپنی جھونپڑی تو اس کی بالکل غیر محفوظ تھی۔ پھر اسے ایک جھاڑی نظر آئی جو گھنی اور ایک طرف تھی سرخ سرخ پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ اس جھاڑی کے پیچھے ایک پرانا پیڑ تھا۔ پیڑ کی جڑ سے ذرا اوپر ایک کوکھ تھی۔ بس یہی جگہ سب سے زیادہ محفوظ اسے نظر آئی۔ خیرو نے وہ تھیلی اس میں ٹھونس دی اور اس پر ایک پتھر رکھ دیا۔ خیرو کو تھیلی کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے سوچا کہ چلو خان صاحب کو جا کر آخری سلام کراؤں۔
اسے یہ بالکل پتا نہیں تھا کہ دلدار خان کہیں چھپا ہوا اسے تھیلی رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ خیرو جوں ہی پیڑ کے پاس سے ہٹا، دلدار خان پنجوں کے بل دوڑتا ہوا آیا اور چپکے سے تھیلی نکال کر سیدھا باپ کے پاس پہنچا۔ اسے بتایا کہ تھیلی خیرو مالی کی ہے، وہ اسے ایک جگہ سے اڑا لایا ہے۔ لالچی باپ نے تھیلی بیٹے سے لے لی اور کہا، تم اطمینان رکھو، یہ تھیلی میں کہیں بہت حفاظت سے رکھ دوں گا۔ اتنے میں خیرو بھی پہنچ گیا۔ گلزار خان اس وقت بہت خوش تھا اور امید کے خلاف بہت ملنساری اور انسانیت کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اس نے بڑی خوشی کے ساتھ خیرو کا حساب صاف کر دیا اور دوسری صبح کو اسے جانے کی اجازت دے دی۔ دوسرے دن جیسے ہی خیرو مالی رخصت ہوا، دلدار خان اپنے باپ کے پاس دوڑا ہوا آیا اور تھیلی والی بات پوچھنے لگا۔ گلزار خان نے کہا، بیٹا وہ تھیلی میں نے ایسی جگہ رکھ دی ہے کہ کسی کے فلک کو بھی خبر نہیں ہو سکتی۔ دلدار خان نے بے صبری کے ساتھ پوچھا، آخر کس جگہ؟ گلزار خان نے بڑے اطمینان کے ساتھ بتایا، وہ جو گھنی سی جاڑی ہے نا، نیلے نیلے سرخ سرخ پھولوں سے لدی ہوئی، اس کے بالکل پیچھے ایک پرانا پیڑ ہے، بس اس پیڑ کی کوکھ میں۔ اتنا سننا تھا کہ دلدار خان کے پیروں تلے زمین نکل گئی، چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ گلزار خان کو بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بہت اچنبھا ہوا۔ دلدار خان کمزور آواز میں بولا، یہ کیا غضب کیا ابا آپ نے؟ یہ تھیلی وہیں سے تو نکال کر لایا تھا میں۔ درس حیات: حریص و خائن کبھی کامیاب و بامراد نہیں ہوتا، اور پرائے مال پر ہاتھ مارنے والے کے پاس نہ دین رہتا ہے نہ دنیا۔ اس لیے خیانت و بددیانتی اور حرص و لالچ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔